جب ہم اپنی گڈس کی باسکٹ دیکھتے ہیں تو آلموسٹ 95% آف دا کموڈیٹیز آر انڈر دی انڈائریکٹ ٹیکس نیٹ. تو اب یہ کہنا کہ ہم ٹیکس چور ہیں doesn't make sense. Our tax to GDP ratio is about 10%. That means that we pay on average only 10 rupees out of every 100 rupees that we earn as tax. Whereas comparable countries, they pay 40 to 50% of their earnings of 100 rupees as tax. Now, when we pay less, we should expect less. جو پاکستان کی سب سے پاورفل لوگ ہیں ان کی جو کمرشل انٹیٹیز ہیں ان کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں. ساری ٹیکس ایگزمپشنز آپ سنتے رہیں گے سوائے ان کی ٹیکس ایگزمپشنز کے. اینڈ اٹ کریٹس ڈسٹارشن. If we are living in societies like DHA or, for example, in Barrier Town, we even pay for the facilities that we get. Like, for example, security or garbage cleaning or safe water, etc., we pay by ourselves. The taxation system starts with the system of fairness. When the concept of fairness is violated, then obviously you can expect people will avoid paying taxes in Rawalpindi as compared to Islamabad. Very exciting discussions we are having, and today, although in the very early morning it's a bit difficult to grasp this idea about taxation, but still we have to start with it. اور جو ٹاپک ہمارا آج کا ڈسکشن کا ہے, جیسے آپ نے پڑھا بھی ہوگا ٹائٹل میں کہ آر وی ٹیکس چیٹس. تو دس از دی کامن پرسیپشن جو ہمارے بارے میں مشہور ہے, چاہے وہ کوئی انٹرنیشنل ڈونرز ہوں یا ایون ہمارے جو مختلف پالیسی سرکلز ہیں یا ایون پولیٹیشنز ہیں. تو دے آل ہیو ایگریڈ آن دس نوشن کہ وی آر بیسکلی اے لو ٹیکس کلیکٹنگ country, اور اس کا جو prime reason which the state is that we try to avoid it or we are basically giving less than the due share. تو آج ہم نے اس myth کو basically debunk کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے ideas بھی float کرنے ہیں that if this is true that we are not paying our due share, then how we can actually move about it. And we have got a very elaborate panel with this, جن کا نہ صرف اس پرٹیکولر فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے, ایکیڈیمک بھی اور ساتھ ساتھ ایز اے پریکٹیشنر بھی, بلکہ ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک جو پلس آف دی میسز ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بھی کولیگ موجود ہیں کہ جو ہم سے ان ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ عوام اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے. لیکن جسٹ ٹو اسٹارٹ آف دس ڈبیٹ یا ڈسکشن, جو سب سے پہلا پوائنٹ میرے ذہن میں کم از کم آتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک لو ریونیو ییلڈنگ کنٹری ہیں, تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اچھا ہماری جو ٹیکسز کی کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے. تو جب ہم ٹیکسز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو پرائم ٹیکس کلیکٹنگ انسٹرومنٹ ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. تو نارملی اسپیکنگ کسی بھی اکانومی میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ آپ اوائڈ بہت کم کر سکتے ہیں, بیکاز اٹ از اپلیکیبل ان اے فیشن ان وچ اٹ از کلیکٹڈ ایٹ سورس. تو جب ہم اپنی گڈس کی باسکٹ دیکھتے ہیں تو آلموسٹ 95% آف دا کموڈیٹیز آر انڈر دی انڈائریکٹ ٹیکس نیٹ. تو اب یہ کہنا کہ ہم ٹیکس چور ہیں ڈزنٹ میک سینس. سیکنڈ, جب آپ اپنا ایک انکم پروفائل بناتے ہیں تو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ دوز ہو آر ایلیجبل ٹو پے ٹیکسز شوڈ بی پیئنگ ٹیکسز. لیکن جب ہم ٹیکسز کی ڈائریکٹ ٹیکسز والی سائڈ پہ رجیم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز آر دی ونس وچ آر بیسکلی بینگ لیویڈ. اب ود ہولڈنگ ٹیکسز کی نیچر ایسی ہے کہ دے آلسو ایکٹ لائک این انڈائریکٹ ٹیکس. جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے موبائل کارڈز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, بجلی کے بلوں میں ٹیکس آتے ہیں, اور بہت سارے ایسے سورسز ہیں وچ آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ٹرانزیکشنز جو دوبارہ سے ایک قسم کی آپ کی انڈائریکٹ ٹیکسیشن رجیم میں چلی جاتی ہیں. تو یہ کلیم کرنا کہ وی آر ٹیکس چیٹس مے بی از اے بٹ ٹو بگ assessment of ours in terms of tax extraction, but there could be other issues to it as well which we need to understand, and this is what we are going to talk about today. سب سے پہلے I'll like to start off with Dr. Atar Maqsood, because
He had been working on these issues since long. He had been the member at FBR as well, especially from the policy context. तो उनसे मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा कि ओवरऑल जब हम टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो डज ही रियली थिंक कि हमारे जैसी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में इस अजम्पशन के साथ पॉलिसी को बनाना या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना कि जी वी आर टैक्स शीट्स, इज़ इट द राइट वे टू गो अबाउट इट, और उसके बाद देन वील मूव अलॉन्ग जैसे जैसे हमारे पास कमेंट्स आते जाएंगे. जी सर. Thank you very much. Assalamu alaikum everybody. Mahmood Khalid, I knew that you will throw the ball towards me because I am your teacher and you want to take revenge of that. So let's start the discussion. There are two types of countries in the world. One group of countries where the tax GDP ratio or tax payments are fairly high, in the vicinity of 40 to 50%. They pay as much tax as 40 to 50% of their earnings, and in return, they get all the facilities which are there in the world. Even fathers get paternity leave. Mothers do get maternity leave, but fathers also enjoy leave in those countries because they can afford to do it, because they pay a lot of amount to the government for those facilities. And then there is another set of countries where tax GDP ratio or the payment of tax is nominal, and in return, people get very little facilities. We fall in the second category of the countries. Our tax to GDP ratio is about 10%. That means that we pay, on average, only 10 rupees out of every 100 rupees that we earn as tax. Whereas comparable countries, they pay 40 to 50% of their earnings of 100 rupees as tax. Now, when we pay less, we should expect less. And that is why most of the things which, quote unquote, are characterized as public goods, which come under the provision of the government, they have to be financed by us because we don't finance those commodities. For example, we go in private schools, we send our children to private schools, we go for private sector healthcare systems, and invariably, if we are living in societies like DHA or, for example, in Barrier Town, we even pay for the facilities that we get. Like, for example, security or garbage cleaning or safe water, etc., we pay by ourselves. Now, the system is such that we are happy with this type of arrangement. Alternatively, the arrangement should be that these public sector provisions should come from the public, from the government, especially from the local governments. I'm not talking about the federal government or the provincial government. These are the jobs of the local governments. We don't have governments at the local level. Tertiary level governments are not there. So the provisions are also not there. So first point that needs to be understood in this discussion is that we pay low and we should not expect more. When we pay more, we should expect more from the government. That is point number one. Number two, whatsoever we pay, do we get fair amount of facilities from the government? The answer is no. I can give you one example because most of us are from Islamabad, Rawalpindi. There is a road called IJP road. I don't know what IJP stands for. For me, it is partition of Islamabad and Rawalpindi. Now, if you are living to the north of IJP road, you get all the facilities. Roads are good, electric lights on poles are there, cleanliness is there. When you move to the south of that IJP road, nothing is there. My question is, do Rawalpindi people pay less taxes as compared to Islamabad people? The answer is certainly not. There are similar type of people
We commute between Rawalpindi and Islamabad, and similar people are there paying similar taxes, but the provision of facilities by the government are not similar. And the concept of fairness is violated. The taxation system starts with the system of fairness. When the concept of fairness is violated, then obviously you can expect people will avoid paying taxes in Rawalpindi as compared to Islamabad. So this is just, you react to the reality of the situation. If the country is for the elitists and all the facilities are for the elitists, then obviously we should not expect poor people to finance elite group. But actually what is happening is that the elites are getting all the facilities and the poor people are suffering. So as long as they will be suffering, there will be tax avoidance. I will avoid the word cheats. It is avoidance of taxes. Even evading is not there. We try to avoid it for as long as we can, because we know that it is a delinquent activity. If we don't pay taxes, it is a delinquent act. We can be penalized for that. But now coming to the other side of the story, this is from the taxpayer side. Is tax collector or the government treating us fairly? Mahmood just mentioned about withholding tax paid by laborers. This is one such example that haunts me all the times. Laborers who get a daily wage of say 1,000 rupees. And almost invariably all the laborers have mobile phones with touch screen. They charge, and a fair amount of withholding tax is deducted, which is income tax. It falls in the category of income tax, which is a direct tax, so-called direct tax. Now, this withholding tax means that the taxable income should be more than 4 lakh rupees, because that is the basic threshold. A person who is earning 1,000 rupees a day, 30 days, 30,000 rupees a month, 12 months, 360,000 rupees a year. This income is significantly below the basic threshold. That means that person should not be paying taxes, especially income tax. But once the government deducts withholding tax as income tax from that person, it has to be refunded. It has to be refunded. Do we see that the government refunds that poor guy? Never. And that is the discrimination. So the cheats, when people start saying cheats on one side of the wall, there are cheats on the other side of the wall. Now I know the rule that to get refund, you have to be a filer. Obviously they don't file their return, and in return they don't get the refund. But is it a good strategy? Ask ourselves, is it a good strategy? No, it is not a good strategy. Anybody who is not entitled to pay should not be paying it. That is as simple as that. That is what is fairness. So there are so many things on the basis of which we can start this discussion and then see whether we are actually cheats or not cheats. Sir. You see, as Khalid has said, not many people are paying indirect taxes, and we are not avoiding indirect taxes. Sir. So the stage is basically set. We have problems where there is a what we call as tax morality. कि state की जो extraction capacity है वो in parallel to the service delivery होती है. वहाँ पर भी problem है, और जैसे सर ने mention किया कि the system through which we are trying to extract, that's also something which we need to work. So I'll now shift to Dr. Musharraf because he's also the member of the FBR Reforms Task Force. कि in his opinion जो FBR के अपने अंदर policy के caveats हैं,
जैसे मैं दोबारा से मिसाल आपको दूंगा, हमने पाइड में छोटी सी एक रिसर्च की, विदहोल्डिंग टैक्स लाइंस तकरीबन कोई 90 के करीब हैं, जिसमें से कोई 46 के करीब जो विदहोल्डिंग टैक्स लाइंस हैं वो शायद कोई 1% से भी कम डायरेक्ट टैक्स देती हैं, यानी कि तकरीबन कोई 20 अरब के करीब। तो लेकिन दूसरी साइड पे जो कंप्लाइंस कॉस्ट है जो विदहोल्डिंग एजेंट्स के लिए और प्लस जिनसे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है, जिस तरह सर ने कहा इन टर्म्स ऑफ रिफंड्स क्लेम्स एंड अदर, वो बहुत ज़्यादा है। ये एक एलिमेंट है। और अगर आप एफबीआर की ओवरऑल रेवेन्यू परफॉर्मेंस देखें तो स्पेशली जैसे डायरेक्ट टैक्सेस के केस में बेसिकली उनके पास 3 रोल्स होते हैं। एक कहलाता है टैक्स ऑन डिमांड, दूसरा बल्कि 2 ही रोल हैं, टैक्स ऑन डिमांड और वॉलंटरी टैक्स पेमेंट, और तीसरा विदहोल्डिंग है। तो जो उनके एक्चुअल फंक्शंस हैं जिसको हम कहते हैं टैक्स ऑन डिमांड या वॉलंटरी टैक्स पेमेंट्स, उसके अंदर ग्रोथ तकरीबन ना होने के बराबर है। सारे के सारा बोझ वो शिफ्ट करते जा रहे हैं ऑन दी विदहोल्डिंग एजेंट्स। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम टू टॉक अबाउट कि एफबीआर के कॉन्टेक्स्ट में कहीं कैविएट्स हैं पॉलिसी मेकिंग में जिसकी वजह से वी आर एक्चुअली शिफ्टिंग टू नॉट इवन सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन regimes. So over to you, sir. Thank you, Mahmood Khalid. I think this is a very interesting topic and something that from the topic RV tax sheets, I think many people approach it in a very emotional manner. And I think the selection of topic also suggests that PIDE perhaps views, unfortunately, this topic in an emotional manner. The simple thing, I mean, I'll come to what you have specifically asked me to address in a minute, but the thing is that if, like Dr. Athar Maqsood has said, that only 10% of GDP is collected as tax revenues in Pakistan, whereas the expenditure is, I think, about 18% plus of GDP. So whether people are, as Pakistanis, then we'll come to the classes and the segregations there, but as Pakistanis, as nations, if for year on year, if we are spending 18% of GDP, that means that's what we are consuming, but we are paying only 10%. So I'm not sure we can say that everyone is paying taxes that they should pay to maintain the level of public goods that the nation is enjoying. Sometimes looking at the converse also helps us answer a question. So let's say what would be the converse of RV tax sheets? That no, everyone is paying taxes in Pakistan. Of course, that is not true. So given that, when we come to that, I think rather than myself being, focusing on the label itself or the session, the way it's worded, I would say that, like you're suggesting, we get into some nuances and details of it, that what exactly is wrong, and of course we know that tax collection is low, and why that is low, and you want me to focus on FBR. So I think that's a good point to begin. In the task force discussions the other day, in one of the sessions I had to point out that we always talk about low-hanging fruit. I don't know where this term where does it come from, why it's so widely used in most of our discussions. So I had to say that as far as the FBR reforms are concerned, on the low-hanging branches, there is no more fruit. There is only leaves and thorns. So if you want to harvest more of them, then perhaps we can go ahead with that. But if we are aiming for fruits, we'll have to have substantive, meaningful actions. Now, having said that, like you have described, that voluntary compliance, or even if I could use a term of my own, influenced compliance is low. What I mean by that is that if you look at Gary Becker's crime and punishment model, even in the US, the penalty for tax evasion, according to that model, is not sufficiently high to have the kind of voluntary compliance that you see in the US tax system. So if on closer observation, what you find is that it's not only tax audits, but there are other kinds of, let's say, nudges, or maybe not nudges, but some kind of reminders that the IRS sends to a US taxpayer. Sometimes you get a letter from a desk review that your return was miscalculated by 50 cents or by $2. And the letter basically informs you as a taxpayer that somebody is watching and reading your tax returns. And that people have, research has shown that also enhances and supports compliance to a great degree.
Now, so that's what I would call influence compliance as opposed to just voluntary compliance. Both are low in Pakistan. That we can I can say very for direct taxes very easily. When we look at these odd cases of withholding taxes being applied to, let's say, laborers on cell phones or other cases, I think that's unfair, patently unfair, and that needs to be reformed pretty quickly. But also look at this, that overall, even in other countries, the discussion on the classical tax models has moved on to say that unless the tax machinery, tax administration in a country becomes a transparent, high-integrity organization, perhaps indirect taxes or even withholding would be a good measure to raise revenues. Even in many other industrialized economies where the economy is documented, income tax is largely a withheld tax. And then you, file your return and you settle with the tax administration, whether you have to pay more or you have to get a refund. So I think we have to unconfound the discussion on withholding also, that there might be types of withholding that are not appropriate, but then withholding agents is a different matter. Because if in Pakistan people are withholding agents, companies, I would say even public sector, to my knowledge, is deducting taxes on people's incomes, but that money is not correctly getting to FBR accounts, then there is a problem there. And I think it's surprising that FBR is struggling with ensuring that the withholding agents do provide them all the details of the taxpayers that are for all those who have been paying taxes in the shape of withholding income taxes. Now coming to this, that as I said, that I think it's more important to look at why compliance is low in Pakistan. One thing I think Dr. Athar Maqsood has already mentioned, that it's about the overall impression of whether the tax system is fair, whether it's proportional or not. And I agree with him that I think a few years back, we did a survey here in Pakistan, I think it was 2012 or something, and we found that a high percentage, I may not remember the exact percentages, but it was like above 60%, of the taxpayers were of the view that, yeah, they view tax payment as a duty, as a national duty. This is for development and other reasons. They understand that that's the case. But they feel that the tax system is very unfair, expenditure side is skewed, and therefore, I mean, they kind of have a reason for low compliance with it. Tax administration, what do you want me to focus? So FBR, of course, has not reformed, I should say. And over a period of time, many of the reforms have just been partially implemented. And so that's a problem where we have to begin. Like Dr. Athar Maqsood was saying, that if there is a tax evasion on one side, of course there's collusion on the tax collector side. And that hasn't been addressed. Integrity management is, a very underdeveloped function in our tax administrations. This is not only true for FBR, but for the provincial tax administrations as well, the boards of revenue or the provincial tax authorities, excise and taxation departments. So a lot of work that would have facilitated voluntary compliance, that should, that's I think pending. So I think that certainly is an issue. But also look at the large taxpayers. I mean, people who are very rich in Pakistan. I don't think they could invoke similar arguments like labor, that the taxation is unfair to me, I'm being taxed, I'm not getting public goods in return. In fact, the rich in Pakistan, they get disproportionately higher share of public goods in the form of better roads, better bridges, underpasses, and things, other subsidies, I would say. So we also need to look at that why there is so low compliance in the richer people in Pakistan. Because sometimes, that's why I'm saying that if you want to attach a label to the discussion, unfortunately that's going to be counterproductive. It has to be a more nuanced discussion, whereas we can say that for a large section of the population, they could invoke the argument of unfairness.
But what about the rich people? What about the people who are, let's say, going to very, let's say, high quality restaurants, and the POS system, the point of sale system, is not integrated with FBR, or if it is integrated, they have now, as I've learned, installed softwares that the software basically creates a problem, and all the sales are not reported to the tax authority. So I would say that perhaps enforcement is a problem also. And enforcement, years ago, if I remember, I think it was 2003 or 4, where there was a strange thing that Pakistan did at the time, that they suspended all audits. And many of the academics at that point thought that Pakistan's tax collection is going to crash as a result of that. Nothing happened. Actually, the tax collection almost stayed where it was. So the surprising result was that ordinarily, according to the crime and punishment model, if the probability of detection is now 0, why are still people paying the same taxes? So some people then surmise that it's perhaps a tax farming model, which was in the Mughal times and in many other countries similarly in those eras, where you would appoint a tax collector, what was called a Jagirdar, I trust, and they would collect and give you a certain amount of money, and then the rest would not be, inquired into. I think our tax system to some extent mimics that a tax collector, wherever in a jurisdiction that person could be posted, they are given a target, a revenue target, I would say almost an arbitrary target by the government or within FBR. And once that target is given to the tax agency, the rest is up to them what to keep and what to do. Actually, I would like to add here one of my personal anecdotal evidence which we collected for a survey. When I asked the person about the penalties which are put on all the counterfeit products which they get on the roads and others, उसने कहा जी हम सिर्फ उनसे पेनल्टी की अमाउंट जो सी वो रिकवर करते हैं. तो मैंने कहा आप उनको कोई फ़ाइन चार्ज नहीं करते, वो नेक्स्ट टाइम ना करें. कहते जी इन्हीं लोगों से तो कल को हमने टैक्स भी लेना. तो इट्स लाइक अ मॉडल इन विच दे आर वर्किंग इन कलूजन एट दी एंड. और जैसा मुशर्रफ साहब ने कहा, इट्स बेस्ड ऑन टारगेट. सो इफ़ द टारगेट इज़ मेट then there is no incentive to go about. अब मैं मेहताब की तरफ आऊँगा, सिंस इनके पास पल्स ऑफ दी मैसेज भी है. मेरा एक इनसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हम बाहर से बैठ के देखते हैं कि अगर लेट से कोई भी रिटेलर या कोई और बिजनेस सेल्स टैक्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसको 13 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी पर ईयर फॉर सेल्स टैक्स. और अगर वो विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर भी नॉमिनेट हो जाता है तो सारा बिजनेस ऑफ द FBR भी उसको मैनेज करना है. और साथ ही साथ बहुत सारी जो उनको नोटिस फॉर कंप्लाइंस और डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की सारी चीज़ें भी करनी है. तो ये जो ऑब्सेशन है, क्या ये लोग समझते हैं कि इट इज़ ड्यू? और उसमें हम फिर अपनी पर्सनल एग्जांपल देंगे कि हमने पाइट में एक छोटा सा भी सर्वे लॉन्च करना चाह रहे हैं ऑन एक्सपेक्टेशंस अबाउट द टैक्स पॉलिसी. उसमें 99% ऑफ आवर रिस्पोंडेंट सेड कि हमने तो कभी टैक्स रिटर्न खुद फाइल की नहीं, हम तो हमेशा कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं. देयर आर 90 पेजेस for a income tax return for anybody who wants to return his income statement for that particular year. So is it that simple to engage with the FBR even to pay the taxes? So us hawale se what does the people feel, that how easy it is to pay tax, and do they really feel threatened that once they're in the system they might have to overpay as compared to just their original tax liability? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. डॉक्टर अतर मकसूद साहब, ही इज़ माई टीचर एक्चुअली. क्योंकि वजह ये है कि मैंने FBR की स्टोरीज़ काफ़ी लर्न किया है इनसे और उसके बाद की हैं. देखें, जो आपका टॉपिक है कि आर वी टैक्स चीट्स, पाकिस्तानीज़ आर नॉट टैक्स चीट्स बट आवर एलीट्स आर टैक्स चीट्स. इट्स बियॉन्ड एनी डाउट. और इसका मैं एम्पेरिकल एविडेंस आपके सामने रखूँगा. चूँकि सारे पाइट की इस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हुए हैं तो डेटा के साथ जो है वो इस पे बात होनी चाहिए. देखें, ये जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, दे आर नॉट द डायरेक्ट टैक्सेस, दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस. और 88% इनडायरेक्ट टैक्सेस है पाकिस्तान में और 12% सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस हैं. अगर 2021 का डेटा हम देखें
تو 3.6 ملین ریٹرن فائلرز ہیں. 1.4 ملین ریٹرن فائلرز اور نل ریٹرن فائلرز. وہ صرف کسی نے گاڑی لینی ہے یا پلاٹ لینا ہے تو وہ ریٹرن فائل کرتا ہے, یا بزنس کوئی اپنا کرنا ہے تو وہ ریٹرن فائلنگ کے اندر وہ آ گیا اور وہ اپنا اس کے بعد اس نے اپنی نل انکم شو کی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو پاکستان کا ٹیکس سسٹم ہے, اٹس ریفلیکشن آف اوور آل اسٹرکچر آف پاکستانز اکانومی اور اٹس ایلیٹ کیپچر. آپ سب سے پہلے اگر ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکس کے لاز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور ٹیکس لاز بنانے والے کون ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگنا ہے؟ آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر جا کے دیکھ لیں, ایکسپورٹرز آج کل تو وہ منسٹرز ہیں, لینڈ لارڈس وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ٹیکس لاز سے پہلے جو پاکستان کا سٹرکچر ہے, اگر ہم اس کے بارے میں اوپنلی بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر ڈسٹورشنز, جو پاکستان کی سب سے پاورفل لوگ ہیں ان کی جو کمرشل اینٹیٹیز ہیں ان کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں. ساری ٹیکس ایگزمپشنز آپ سنتے رہیں گے سوائے ان کی ٹیکس ایگزمپشنز کے. اینڈ اٹ کریٹس ڈسٹورشن. ڈسٹورشن جہاں پہ ہوگی وہاں پہ کمپٹیٹو انوائرمنٹ کبھی بھی نہیں آ سکتا. ان کی جتنی کمرشل اینٹیٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں. سیلز ٹیکس کی میں سر بات کر رہا ہوں. سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن ہے ان کی. جب سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن ہے, آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر بڈنگ کریں گے تو ان کو ایک انسینٹیو ہے. وائی؟ اور پھر پیپرا رولز ہیں. پیپرا رولز میں جا کے تو اور ہی ایگزمپشنز سول بڈنگ پہ وہ چلے جاتے ہیں. پھر جو ٹیکس لاز ہیں جو بنانے والے لوگ ہیں, ٹوبیکو کی بات کریں, دیئر ریپرزینٹیٹیوز آر سٹنگ ان دا پارلیمنٹ. You cannot imagine how much pressures FBR people are facing because of this tobacco mafia. وہ سارے کے سارے ٹیکس اویڈرز ہیں. پاکستان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹیکس اوائڈرز, ٹیکس اویڈرز, سیدھی سیدھی ٹیکس چوری ہے ان کی. وہ لاس کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ لاس جہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. دیکھیں, کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میرا کسی ایک چیز کے اندر کنفلکٹ ہے تو میں کم از کم اس جو لا میکنگ کا پروسیس ہے آئی شوڈ اوائڈ اٹ. لیکن وہ اوپنلی, بلکہ میں تھوڑا سا زیادہ بلنٹ ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے روئے رواں ہیں وہ کسی زمانے میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھے تو چیئرمین ایف بی آر ان سے ملتے نہیں تھے. لیکن جب وہ سینیٹر بن گئے تو میں نے خود دیکھا کہ چیئرمین ایف بی آر نے نیچے سیڑھیوں پہ آ کے انہیں ریسیو کیا. تو دس از دا ریئلٹی. ریئلٹی پہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بنے گی. اسی طرح سے لینڈ لارڈز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, پروونسز نے کلیکٹ کرنا ہے, لیکن کبھی بھی اس ایشو پہ بات نہیں ہوگی. وہ کہ پرانی باتیں کرتے ہیں جی آپ, لیکن ڈسٹورشنز جہاں پہ ہوں گی وہاں پہ. اچھا, ایکسپورٹرز, اٹس یعنی انفیئر چھوٹا ورڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ ان سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. فکسڈ انکم گروپ, سیلریڈ اور پینشنرز. ایکسپورٹرز نے 2021-22 میں 578 بلین روپیز کی سبسڈیز لیں اور ایکسپورٹ کتنی بڑھی؟ ایکویلنٹ ٹو $2 billion. So there is a need to raise these questions. اچھا, یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اس کا 65 to 75% لوگ صرف 10 سے 13 ہزار لوگ دیتے ہیں. اور وہ بھی زیادہ یہ جو سیلریڈ کلاس والے ہیں, ہم بھی کوئی یہ نہیں کہتے کہ بڑے ایماندار ہیں, ہماری بھی مجبوری ہے کہ ٹیکس ڈیڈکشن کے بعد ہمیں سیلری مل جاتی ہے. اور وہ بھی پتہ نہیں جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں ہمارے امپلائز وہ پوری طرح سے ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے. دیٹ از اندر ایشو. ود ہولڈنگ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کی پراپر آڈٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کیا وہ جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ جمع بھی کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے. اچھا, ایک اور بات انہوں نے کی ریفارم کمیشن کی. اس ریفارم کمیشن پہ تو میں بات نہیں کرتا
چونکہ میں نے ابھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا, لیکن جو ماضی کے جتنے ریفارم کمیشن ہیں, اٹس اے فیلڈ اسٹوری. میں لاسٹ ریفارم کمیشن کی بات اوپنلی کروں گا. آپ کو پتہ ہے اس کے ممبرز کتنے تھے؟ شروع میں بنایا گیا تو اس کے نوٹیفیکیشن میں 10 یا 12 ممبرز تھے. اس کمیشن کے سربراہ میرے دوست ہیں, لیکن اٹ وڈ بی ہائیلی انفیئر اگر میں ریئلٹی کو بیان نہ کروں. انہوں نے کو آپٹ کیا اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ. سی وی امپروو کرنے کا نام اگر ریفارم کمیشن ہے تو اٹس ویری ویری انفیئر. اور ریفارم کمیشن کا کام, کوئی ریفارمز ایسی اس کمیشن کی ریکمنڈیشن کے مطابق ایک بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. کم از کم وہ پبلکلی آ کر بتا دیتے ہیں کہ ہماری کوئی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, سوائے چند اس کے جو 5 to 10% ہے. اس کے بعد ایک کیس اسٹڈی میں آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا, جو سوال انہوں نے کیا پھر اس پہ آ جاؤں گا. ایک بینامی کا لا بنا ہے پاکستان میں. وہ لا 2002 میں پہلی اس پہ کمیٹی بنی. سوری, اسماعیل قریشی صاحب واز چیئرنگ دیٹ کمیٹی. 16-17 میں وہ لا الٹیمیٹلی پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کر دیا. آپ سب جا کے دیکھ لیجئے گا کہ انڈیا کا بینامی لا اور پاکستان کا بینامی لا میں کس حد تک سملیرٹیز ہیں. اف آئی ایم بلنٹ, پاکستانی لا میں اس کو صرف مسلمان کر کے اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کیا گیا. چل اچھا لا بن گیا. آپ یقین کریں 2 سال اس کے رولز بنانے میں, اور اس لا کے اندر لکھا کہ یہ اس ٹائم تک آپریشنل نہیں ہوگا جب تک اس کے رولز نہیں بنیں گے. 2 سال لگے رولز بنانے میں. رولز بننے کے بعد اس لا میں ایک بینامی ایڈجوڈیکیشن اتھارٹی بنائی گئی. وہ بن گئی. آپ ایف بی آر میں جا کے چیک کر لیں, وہ ڈس فنکشنل ہے. اس کے جو ممبرز ہیں, ایک چیئرمین صاحب ہیں, وہ کچھ نہیں کر. اور بینامی اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہی صرف استعمال کیا گیا. اس کے بعد آج وہ ڈس فنکشنل ہے, اور ڈس فنکشنل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ممبرز ریٹائر ہو گئے ہیں وہاں پہ ممبرز نہیں لگائے جا رہے. میں آپ کو, اور یہ چوری کا بہت بڑا پاکستان میں بڑا اثر, آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ اگر ریکارڈ کو چیک کریں تو 400 یا 600 گاڑیاں ایک بندے کے نام پہ ہیں, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے نام پہ اتنی گاڑیاں ہیں. اور وہ لا اگر پاکستان میں فلی امپلیمنٹیشن کی طرف چلا جائے, اٹ ول ہیلپ دا ایف بی آر ٹو کرب ڈیکوٹی ناٹ لیکیجز. لیکن چونکہ اس میں ایلیٹس کا انٹرسٹ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے وہ کبھی بھی امپلیمنٹ ہوگا. جو آپ نے بات کی, دیکھیں یہ اتنا سمپلیفیکیشن کی طرف کچھ ٹیکس لاز میں جانا شاید اٹس ناٹ سو ایزی, لیکن اگر ول ہو تو جایا جا سکتا ہے. آپ یقین کریں کہ ریسرچ کا کام جو ہے, جو سر جب تک وہاں پہ تھے یہ کرتے تھے, یہ رواج ختم ہو چکا ہے. ریسرچ نہیں کرنی, چونکہ ہم سب جانتے ہیں نا, ہم سب عقل کل ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. تو وہ چیزیں جو وہاں پہ ریکوائرڈ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ کے ونگ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. جو لوپ ہولز ہیں وہ ٹھیک ہے پتہ ہیں, لیکن ان کو کوئی ریڈ فلیگ کرتا رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت جرنلسٹ ہماری بھی یہ فیلور ہے کہ ہم اتنی صورت کے ساتھ وہ چیزیں ریڈ فلیگ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اور ایشوز ہیں, لیکن ایف بی آر کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں, ریفارم کا ورڈ میں یوز نہیں کرتا کیونکہ آئی ڈونٹ لائک ریفارمس کے ورڈ کو بھی ڈسٹارٹ کیا گیا ہے.
ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں تو میں ریفارمز جب ہوتا ہے تو میرے انٹیناس کھڑے ہو جاتے ہیں دیر از سم تھنگ رانگ. تو کچھ پیراڈائم شفٹ, آپ یہ یقین کریں کہ ایف بی آر کے لوگ وہ یہ مجھے کہتے ہیں خود کہ ہم اپنا ڈیٹا فیلڈ فارمیشنز میں شیئر نہیں کر سکتے. انٹیگریٹی کا اس حد تک ایشو ہے. اگر ہم نے ڈیٹا شیئر کیا تو یہ اپنا مال بنانا شروع کر دیں گے. سیدھی سیدھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اٹس منٹنگ آف منی بالکل اوپنلی. تو ایک اوور آل کرائسس ہے, اس کرائسس کا ہم سب حصہ ہیں. ایف بی آر کی جو ٹیکس لاز ہیں ان کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ان کی سائڈ پہ بھی جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اوور سمپلیفائی کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ پرابلمیٹک ہونا یہ شروع ہو جائے گا. لیکن جو لاز بنانے والے ہیں دیٹ از دا میجر پرابلم. ٹھیک ہے, ناؤ آئی ٹیک کوشچنس فرام دی آڈینس تاکہ آپ لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن آ جائے. تو یو کین اسٹارٹ فرام ہیئر سر, ڈاکٹر ادریس خواجہ, اور پھر اس کے بعد ول کم. کوشش کریں کوشچنز اپنے شارٹ رکھیں تاکہ سب کو ہم انگیج کر سکیں. السلام علیکم جی, تھینک یو فار انسائٹفل سیشن. میرا خیال ہے کہ جو ابھی تک ہم نے پروف کیا ہے وہ جو ڈاکٹر ایتھر نے کہا کہ دیر آر چیٹس آن بوتھ دا سائڈس, لیکن یہ والا کویسچن کہ آر وی ٹیکس چیٹس ریمینس ان آنسرڈ. دوسرا یہ ہے کہ ہم جب بھی یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر ناٹ ٹیکس چیٹس تو ایگزامپلس جتنے بھی ہم دیتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے دیتے ہیں. تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہم دیتے تو نہیں, ہم سے زبردستی لے لیا جاتا ہے. اگر یہ پروف کرنا ہے کہ وی آر ناٹ چیٹس تو ڈائریکٹ ٹیکسز کی ایگزامپل ہوں. آپ 10 لوگ ایسے اٹھا لیں کہ جن کا ایٹ سورس 1 لاکھ ٹیکس ڈسڈکٹ ہوا ہے اور فائنلی ان کی لائبلٹی ڈٹرمن ہوتی ہے 1,05,000, تو کیا وہ 5,000 دے دیتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ کویسچن اس سے بھی براڈر ہونا چاہیے کہ جب ہم مثلاً بات کرتے ہیں سول سروس ریفارمز کی تو بیسیکلی ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سول سرونٹس کام نہیں کرتے. ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرس کام اپنا, ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرس اپنا کام پورا نہیں کرتے. ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوانٹٹی پہ فوکس ہے, کوالٹی ان جنرل آف کورس دے آر گڈ ریسرچرس. ٹھیک ہے, تو براڈر کویسچن آپ اس میں سے یہ ٹیکس نکال کے یہ پوچھیں کہ آر وی چیٹس. ٹھیک جی, نیکسٹ یہ ڈاکٹر افضل کے لے لیں. جی 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 تھینک یو ویری مچ سر. میں جسٹ ایک کہ چلیں ہماری کچھ تو ڈھارس بندھائیں کہ کل سے ہم یہ کون فیسٹ اور اس سے پہلے بھی, اور جب ہم یہ 2 دن کے بعد نکلیں گے تو میرے خیال میں وہ مائنڈ باگلنگ اور پاگلوں کی طرح نکل رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا بیڈ سٹوری سنی. اب اتنے برے حالات بھی میرا نہیں خیال کہ جب آپ کے ریسٹورنٹ آباد ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, لوگ گاڑیوں پہ آ جا رہے ہیں, تو یہ کوئی ایک سکسیس سٹوریز بھی اگر 2-3 سیشن میں رکھ لی جائے تو چلیں اس سے کوئی بہتر ہو جائے. اطہر مسعود صاحب نے جو کہا کہ نارتھ سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ لوگ رہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا فرق ہے. اسلام آباد کے بھی سبربن ایریا, رورل ایریا کی طرف جائیں, یہ تنامڑی, ترنول اور یہ بارہ کو اور اس طرح کی, اس کے پنڈی سے بھی زیادہ برے حالات ہیں, اور پنڈی میں بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جو بہت بہتر ہیں. اب ضرورت کیا ہے, ڈسکریمنیشن زیادہ تر ہے. وہ ڈسکریمنیشن آپ جائیں گے, فار ایگزامپل آپ پنڈی میں سی ایس ڈی پہ جاتے ہیں تو آپ کوئی چیز لیتے ہیں, آپ ڈفرینٹ پے کریں گے. ایک سولجر یا اس کا آرمی آفیسر آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ پے کریں گے. ونس یو انٹر ان اسلام آباد کلب کہ جی آپ وہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ مختلف دیں گے فوڈ پہ, باہر جا کے آپ F6 اور F8 میں تو وہاں پہ آپ مختلف دیں گے. جہاں تک سر ریٹرن کا تعلق ہے, میری خود بھی 30-32 سال سروس, میں ریٹائرڈ ایز اے جوائنٹ چیف اکانومسٹ, تو میں خود بھی اپنی ریٹرن کبھی پوری نہیں بھر سکا. تو اس سال میں نے ارادہ کیا کہ جی میں نے اپنی ریٹرن خود ہی بھرنی ہے اور خود ہی سبمٹ کروں گا. میں جان چھڑوانا چاہتا ہوں اپنے پی اے سے یا کلرک سے. میں نے 2-3 دن لگائے, اینڈ پہ میں نے سبمٹ کرنے کی کوشش, سبمٹ نہیں ہوئی. پھر میں نے کیا, وہ نہیں ہوئی. میں نے پھر دوبارہ اپنے اسی پی اے کو کال کی, میں نے کہا یار یہ میں نے ساری کمپلیٹ بھی کر لی, سارا ڈیٹا ڈال دیا, یہ سبمٹ نہیں ہو رہی. اس نے کہا سر آپ نے فارم ہی غلط چوز کیا, تو اب یہ کیسے سبمٹ ہوگی. تو اس طرح کی اسٹوری میرا نہیں خیال, ہم 700-800 افسر اگر ہیں نا سر, تو اس میں سے کوئی ہارڈلی 2-3 ہوں گے جو سبمٹ کر سکتے ہوں گے.
تو کائنڈلی اس کو ذرا سمپل کر دیں تو بزنس کمیونٹی کی بات کرنا ٹوٹلی اگریڈ کہ آپ کا کسٹمائزڈ ہے، بلکہ ہم تو پرپوز کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے پری فلڈ ہو، اسپیشلی یہ زیادہ ہولڈنگ کے کیسز میں تو 3-4 پیجز ہیں. جی جی. دوسرا پنڈی سٹی صدر روڈ پہ آپ چلے جائیں، کوئی شاپ کیپر بھی آپ ایک تو پلاسٹک کارڈ وہ آپ کا اے ٹی ایم یا دوسرا تیسرا وہ کارڈ نہیں لیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ ہارڈ کیش دیں اسٹارٹنگ فرام فیض آباد ٹل دا اینڈ آف راولپنڈی، تو وہ نہیں ہے. تو اب یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے کہ یہ امپلیمنٹ کر دیا جائے 1 2 3 4 لوگ کہ جی وہاں پہ یہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے یا آپ اس کو انوائس جو ایشو کر رہے ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. امپلیمنٹیشن از اے بگ ایشو آئی تھنک ان ایوری سیکٹر آف دا کنٹری. تھینک یو. آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا جی. یہ السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از محمد آصف خان. میرا کویشچن ڈاکٹر مشرف صاحب سے ہوگا. اس میں بیسیکلی میں 3 کویشچن کور کروں گا سر. سب سے پہلے اگر ہر سال دیکھا جائے تو ایف بی آر بوسٹ کرتی ہے کہ ہم نے جو بیانڈ جو ہمارا ریکارڈ تھا اس میں ٹیکس کلیکشن کی ہے. جب آپ فیکٹس اینڈ فگر پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 75 to 80% جو آپ کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ امپورٹس پہ اوپر ہوتی ہے، رائٹ. اور امپورٹس کو کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے میجر ایل فار دا اکانمی. کیونکہ وہ آپ کے فارن ریزرو ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں ایٹ دا ایکسپینس آف فارن ریزرو ہوتا ہے. اور دین سر اگر آپ نیکسٹ اس میں دیکھیں تو امپورٹس جو آپ کی بڑھ گئی تھی اس سال میں 56 to 80% بڑھ چکی تھیں، رائٹ. سر ایسی کیوں کنکریٹ میئرز نہیں کی جا رہی کہ فارن ریزرو کے اس میں آپ کی امپورٹس تو بڑھ رہی ہیں لیکن ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، رائٹ. سر میرا دوسرا کویشچن یہ ہوگا کہ جب بھی آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ سیلریڈ کلاس کو. ریسنٹ منتھ میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایف بی آر پرپوز کر رہا ہے یا آئی ایم ایف پرپوز کر رہا ہے کہ آپ 50,000 سے بلو جو ہے سلیب ہے ان کو سیلری کریں، ٹیکسیشن کے انڈر لے آئیں ٹیکس نیٹ میں. سر آپ کیوں ٹیکس وہ نہیں کرتے ٹیکس جو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکسنگ نہیں کر رہے؟ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے ڈاکٹر کیسر بنگالی نے مینشن کیا تھا کہ شوگر انڈسٹری ہے اس کو 2 times سبسڈی دی جاتی ہے. ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک، بالکل ایسے انسٹنسز ہیں کہ جس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ سیکٹرز آر گیٹنگ سبسڈیز بٹ ناٹ پروپورشنل ٹیکس. ٹھیک. سو جیسے سر پارکنگ ٹیکس پائڈ نے وہ ریکمینڈ کیا تھا، ٹوبیکو ٹیکس ریکمینڈ کیا تھا، آٹو موبائل انڈسٹری دیکھ لیں آپ، پیپر انڈسٹری دیکھ لیں، نمبر آف 1000 آف انڈسٹریز ہیں جو کہ ٹیکس ایگزمپٹیڈ ہیں یا ان کے اوپر جو ٹیکس ہے بہت کم ہے. جب بھی ٹیکس ریفارمس کی بات آتی ہے سیلریڈ کلاس کو ہٹ کیا جاتا ہے. ایک کامن پرسن کیوں ٹیکس پے کرے گا جب اس کو پتہ ہے کہ جو سبسڈی دی جانی ہے شوگر کے اوپر دی جانی ہے جس میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، رائٹ سر. اس میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہاؤ اے پرسن کین ڈیٹرمائن دا پیٹرول پرائسز وین ہی ہمسیلف از گیٹنگ دا فری پیٹرول، رائٹ. ریفارمز میں یہی چیز ہوتی ہے نارملی کہ جو لوگ فری چیز دے رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی وہ پالیسی ڈیٹرمائن کر رہے ہوتے ہیں. اور سر لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ ٹیکس چیٹ کا جو رپورٹنگ میکینزم ہے ایف بی آر کی طرف سے کوئی اتنا فیئر نہیں ہے. ایک کامن پرسن کے لیے اتنے بیریئرز ہوتے ہیں، ریڈ ٹیپزم ہے کہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ وہ ٹیکس شیٹ کو وہ نہیں کر سکتا، رپورٹ نہیں کر سکتا. جیسے میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، اسلام آباد میں آن لائن کارڈ پیمنٹ جو اس کے اوپر 5% ٹیکس ہے، رائٹ. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایف سی آئی 8 مرکز میں وہ 15% چارج کر رہے ہیں. جب ریفارمز کی بات آتی ہے تو ایگزمپشن کا ورڈ کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے جو ایگزمپشن میں کو ڈیفائن کرتی ہے؟ اور سر ایچ ایس کوڈ کی جو وہ ہوتی ہے چیٹ ہوتی ہے کسٹمز کے لحاظ سے اس کو بھی کائنڈلی آپ اگر ایڈریس کر دیں. تھینک یو سو مچ. جی نیکسٹ اس کے بعد پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں. جی میرا نام انور عباس ہے، بول نیوز سے میں ہوں. میرا ایک لیمن کویشچن ہے کیونکہ میرا ٹیکنیکل فیلڈ نہیں ہے. موسٹلی پاکستان میں سارے طبقے ٹیکس چوری کرتے ہیں، اس میں فوجی بھی ہیں، جج بھی ہیں، اس میں پولیٹیشینز بھی، آلموسٹ سارے جو ہیں. ایک بندے کی کمپنی، ایک بندے کا نام آتا ہے، اس کی 100 کمپنیاں نکل آتی ہیں، وہ جرنلسٹ بھی غائب ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک ایک خوف میں ہے کہ ہمارا سارا ٹیکس سسٹم ایک ٹیلی فون کی مار ہوتا ہے کسی بھی طرف سے؟ سیکنڈلی میرا یہ سوال پرٹیکولرلی مہتاب صاحب سے، محمود صاحب سے، مشرف صاحب سے یہ سارے سوالات ہیں. اینڈ سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا جس میں آپ فری اینڈ فیئرلی ٹیکس دینے والوں کی ڈیٹیلز جو ہیں یا ان کے اثاثہ جات کو پبلکلی ڈکلیئر کر سکیں؟ کہ مطلب ہمیں 5 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ ایک بندے کی 100 کمپنیاں، 200 کمپنیاں، پاپا جانز اس کا ہے. شکریہ. Assalamu alaikum. I'm Fatma Afzal from Fatma Jinnah Women University. I wanted to ask that we have targeted here very specifically and multiple integrated kind of issues. My question is on a broader level that do you think change of leadership at a state level will have a positive influence in the performance and activity, performance, ensuring integrity, honesty in the performance of FBR overall? At state level,
because political parties come with different manifestos, so that would affect it. Thank you. Thank you very much, Dr. Mohammad Jameel, Azad Jammu and Kashmir University, Muzaffarabad. ایک کمنٹ اور ایک سوال. کمنٹ تو یہ ہے کہ چیٹرس ول کیپٹ آن سیئنگ دیٹ وی آر ناٹ, اینڈ دا پیپل ہو آر ناٹ چیٹرس دے ول کیپٹ آن تھنکنگ آر دے. تو سوال میرا یہ ہے کہ سر آپ سے کہ آپ ڈیٹا ڈسکلوز کرتے ہیں, جیسے سر نے کہا 3.6 ملین کا ڈیٹا 4 کالمس کے اندر ہمیں ملتا ہے, اور جہاں پہ ڈبیٹ یہ ہے کہ ہم 4 صفحے بھرتے ہیں, تو وہ 4 صفحوں کالم کیوں ہیں, اور آئیڈینٹی نکال کے باقی چیزیں شیئر کر لیں تاکہ جو سوال ہے ہم اس کا جواب ڈھونڈ سکیں کہ ہم چیٹر ہیں یا نہیں ہیں. تھینک یو. السلام علیکم جی, ڈاکٹر نازیہ حبیب, فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی. سر میرا کویشچن تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے, لیکن لائک سر ہم جب ریٹیل پرائس پہ ریٹیلرس کے پاس جاتے ہیں تو دے چارج اس اے لاٹ آف منی, اینڈ دے آلسو کلیم کہ دے آر چارجنگ سیلس ٹیکس اینڈ آل ادر تھنگس. جب آپ گورنمنٹ لیول کے اوپر کسی چیز کی پرائس بڑھاتے ہیں تو دے ملٹیپلائی اٹ اینڈ دے سے کہ دس از بیکاز آف دی ٹیکس. میرا کویشچن یہ ہے کہ جو اسٹریٹ لیول چھوٹے جو ریٹیلرس ہوتے ہیں دے ڈونٹ پے ٹیکس, دیٹ وی نو کہ وہ ان کی طرف ایف بی آر کبھی آتا بھی نہیں ہے. تو اگر ہم ان سب کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں, یا سپوز اگر ان کے اوپر کوئی مانیٹرنگ میکینزم ہمارا ہوتا ہے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ویل بی ایبل ٹو کلیکٹ اے لاٹ آف منی؟ سر وہ انڈائریکٹ ہے نا, وہ تو انڈائریکٹ آتا ہے نا. دیکھیے میرا تو خیال تھا کہ وی ول سمپلی ٹاک اباؤٹ ویدر وی آر چیٹس اور ناٹ چیٹس ایز اے نیشن, لیکن یہاں تو بات جو ہے وہ بیسک اسٹرکچر آف جو ہمارا فزیکل اسٹرکچر ہے اس کے اوپر ہی چلی گئی ہے. سو لیٹ می اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ دیکھیے فزیکل اسٹرکچر جو ہے اس کے 2 کمپوننٹ ہیں, اور فزیکل اسٹرکچر میں جو گورنمنٹ سائڈ ہوتی ہے دیٹ از اونلی دیئر ٹو پرووائڈ پبلک گڈس, جو کہ جن کی پرائس مارکیٹ میں ڈٹرمن نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے پبلک گڈ, اور اس کی پروویژن کے لیے یہ چیز بنتی ہے. اب جن لوگوں نے وہ پبلک گڈ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے دیٹ از دی اسٹیٹ مشینری. اب اسٹیٹ مشینری ہمارے ملک میں اتنی بڑی ہو گئی ہے, بگر دین دا ایلیفینٹ ان فیکٹ, کہ جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے, جس طرح ابھی مشرف صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی کہ اگر ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 10-11-12% پہ ہے, ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 18-20% پہ ہے, تو وی آر کنزیومنگ مور, وی آر اسپینڈنگ مور دین وٹ وی آر جنریٹنگ. تو اس لیے وہ پھر ڈیفیسٹ بنتا ہے, ڈیفیسٹ سے وہ ڈیٹ بنتا ہے, پھر ساری قوم جو ہے وہ قرض میں مقروض ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے ریپرکشنز آپ کے سامنے ہیں. تو جب ہم یہ ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ چیٹس ہیں اور ادھر ادھر ہیں, کیا یہ بات نہیں ہو سکتی کہ جی کہ سائز آف دا گورنمنٹ چھوٹا کرے؟ اتنی بڑی گورنمنٹ ہمیں چاہیے؟ یہ کویشچن بھی تو فنڈامنٹل ہے نا. فزیکل پالیسی کا ایک اسپیکٹ جو ہے وہ چیٹرز اور نان چیٹرز کی بات نہیں ہے, اس میں ذرا بڑا یہ ایشو ہے کہ وائی وی شوڈ ہیو سچ اے بگ سائز آف دا گورنمنٹ. ہمیں اتنی بڑی تو ایس سی سیز ہیں, ابھی کل پرسوں بھی کاردار صاحب نے اس کے اوپر اتنا لکھا ہے کہ پی آئی اے کو کریں نہ کریں, اس میں سے اتنی زیادہ تو ایس سی سیز ہیں بیٹھی ہوئی, وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کو اب کیا کریں. اینڈ آلموسٹ آل آف دیم آر لاس میکنگ انٹرپرائزز. اس کے بعد ہمارا جوڈیشل سسٹم کو آپ دیکھیے, اپنا کام کرنے کی بجائے نالیاں صاف کرواتے ہیں, دے ڈونٹ ڈو دیئر اون ورک. اسی طریقے سے کوئی سا بھی آپ محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں, کووڈ کے دنوں میں پولیس اندر ہوئی ہوئی تھی تو ملک میں امن آیا ہوا تھا. جب ٹیکس والے لوگ اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آسانیاں ان کے لیے ہو جاتی ہیں. The very department which is made or constructed or organized for a particular purpose, جب اس کو ہم withdraw کر دیتے ہیں وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو گورنمنٹ کا سائز اینڈ دا کمپوزیشن آف دی گورنمنٹ, دیر از فلا دیئر. دوسری بات آ جاتی ہے کہ بالکل ہمارا ایف بی آر سینٹرک جو ہے وہ فسکل پالیسی بنی ہوئی ہے. ایف بی آر کا صرف ایک کام ہے کہ جو اس کو ٹارگٹ دے دو بس وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, یعنی اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے.
اب کیا یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم ایف بی آر کو ہمیشہ سے ٹیکس ٹارگٹ دیں؟ ٹیکس ٹارگٹ کہاں سے آتا ہے؟ زندگی میں پاکستان کے 75 سال کی تاریخ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو صرف 5 سال لگاتار ہم نے ٹیکس ٹارگٹ کو اچیو کیا تھا سکسیسفلی. اور وہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا؟ بٹوین 2003 اینڈ 2008. اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میں اس کو مانیٹر کر رہا تھا. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ بڑی مشکل سمجھیں کہ جی کے ٹیکس کو مانیٹر کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے. اٹ از ویری سمپل. بات یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے بھی کچھ کام طریقے چاہیے. ابھی ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے، اس دفعہ کا پاکستان اکنامک سروے اٹھا کے دیکھیے، اس میں ٹیکس ایکسپینڈیچر کا جو کالم انہوں نے جو ایسٹیمیشن کر کے دی ہے، اٹ از 2.2 ٹریلین روپیز. اب ٹیکس ایکسپینڈیچر جو آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیکنیکلی بھی سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ایکسپینڈیچر ہوتا کیا ہے. ٹیکس ایکسپینڈیچر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی اسپیشل بندے کو کوئی ایگزیمپشن دی جاتی ہے. دیٹ ایگزیمپشن از ناٹ فار ایوری باڈی، اٹ از اونلی سلیکٹڈ، یعنی ڈسکریمنیشن ہے وہ. اور وہ 2.2 ٹریلین کی ڈسکریمنیشن سرکار کر رہی ہے، اور وہ اس نے اپنی کیلکولیشن کے ساتھ پاکستان اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے یہ چیز. جب سرکار کی طرف سے اس طرح سے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ٹیکسیشن سسٹم میں، اس وقت پھر لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ڈسکریمنیٹ نہ کریں بٹوین سرکارز، تو یہ پھر بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے مجھے بات کی کہ ہم اچھی باتیں بھی کریں. اچھی باتیں کیسے کریں سر؟ اچھی باتیں تو اس وقت ہوئیں گی جب اچھے لوگ بیٹھے ہوئیں گے سرکار میں. سر پوائنٹ ویل ٹیکن سر. جی مشرف صاحب. میں ڈاکٹر اطہر کی اجازت سے کچھ اچھی باتیں بھی کر لوں گا میرے خیال میں. آئی تھنک پہلے تو ایک صاحب کا یہاں سوال تھا اباؤٹ کہ کلیکشن زیادہ امپورٹ سٹیج پہ ہو رہی ہے. آئی تھنک یہاں ڈاکٹر ادریس یا کسی نے یہ بات کی کہ کیا ہم نے سوال کا جواب دیا کہ آر وی ٹیکس چیٹس اور ناٹ. آئی تھنک میں نے تو دیا کہ یس دیٹس ٹرو کہ جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے پاکستان میں وہ نہیں دے رہے. اور ان کی جگہ پہ اگر ہم اس ڈبیٹ کو ڈسٹارٹ کر دیں بائی کوٹنگ اینیکڈوٹس کہ یہاں یہ اسکیوڈ ہے اور یہاں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ میرے خیال میں اس سے فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جن لوگوں کو جو امیر لوگ ہیں پاکستان میں، رچ لوگ ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے، وہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ نہیں دے رہے تب تاکہ ان سے لیا جا سکے. اور آئی ایگری کہ انڈائریکٹ ٹیکس دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ٹیکس کمپلائنٹ ہو گئے. تو جو آپ کی بات تھی کہ امپورٹس بھی اسی لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرح بہت اور ڈیولپنگ کنٹریز کی بھی اسٹوری یہ ہے کہ جب آپ ایف بی آر کی طرح کے اداروں کو ریفارم نہ کر سکیں اور والنٹری کمپلائنس بہت لو ہو، تو ایک ملک کے قوم کے پاس چوائس یہ ہے کہ یا تو آپ جو کلاسیکل ماڈل ہے ٹیکس کا اس کے مطابق جا کے کلیکٹ کریں اور شاید آپ کی ٹیکس کلیکشن پہلے سے بھی نیچے چلی جائے، یا پھر آپ جو بھی وقتی طور پہ ممکن ہے ود ہولڈنگ لگا کے اور چیزوں میں کریں. تو آئی تھنک پاکستان نے اس میں کرائسس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ ڈسٹارشنز آئی ہیں. سیلریڈ سلیبس کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے شاید بات کی جاتی ہے کہ جب آپ کچھ اور ملکوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو جو ہماری لوویسٹ ایگزیمپشن کی لمٹ ہے وہ شاید ہائی ہے کمپیریزن. جب کسی بندے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم آمدن والے کو ٹیکس لگانا چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے آپ بہت زیادہ ٹیکس لینا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا جائز بنتا ہے اتنا لینا چاہیے. یہاں جو ایک آئی تھنک ریلیٹڈ کویشچن کئی جگہوں پہ آ رہا ہے اور جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی اباؤٹ دا ٹاپک آف دا سیشن، وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک بہت ان ہیلپفل ہوتا ہے اگر ہم ایشوز کو پراپرلی فریم نہ کریں. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ پائیڈ اگر یہ ایموشنل سٹانس لینا چاہتا ہے کہ جی پاکستان ٹیکس شیٹس نہیں ہیں بیکاز انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور یہ ہیں، تو آئی تھنک دیٹ از ان ہیلپفل. کیونکہ اگر اور لوگوں نے بھی اینیکڈوٹس کیے تو میں بھی ایک بتاتا ہوں. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میں ایک ٹیکس اسٹڈی کر رہا تھا اور میں کراچی میں تھا، تو وہاں پر بجٹ پیش ہوا صوبائی گورنمنٹ کا اور شام کو میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا کہ بہت زیادہ ٹیکس لگ گئے، بہت زیادہ ٹیکس لگ گئے، ظلم ہو گیا. جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر 1.5 لاکھ آدمی صرف پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے. تو کہاں زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں لوگ؟ یہ ضرور ہے کہ جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے فلاز اور کمزوریاں ہیں وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں پہ انفیئر برڈن ٹیکس کا زیادہ ہو رہا ہے، کچھ لوگوں پہ وہ بالکل چھوٹ ہو رہی ہے. جب آپ نے کہا
کسی نے یہاں مثال دی کہ ریسٹورانٹس میں لوگ جاتے ہیں اور جس طرح کی گاڑیاں پاکستان میں لوگوں کے پاس ہیں تو وہ تو ٹیکس نہیں دے پا رہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ٹیکس شیٹس نہیں ہیں تو میرے خیال میں انفیئر بات ہوگی, ان لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے پاکستان میں. تھوڑی سی آپ نے بات یہ کی کہ ریٹرنز پہ, میں ایک سوال اور تھا ریٹرنز کے اوپر غالباً, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈیٹا ان صاحب نے فرنٹ میں بات کی, دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر جو ریٹرنز میں ڈیٹا لینا چاہیے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو تاکہ وہ فیوچر اپنی ٹیکس پالیسی کو بھی انفارم کر سکیں اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو بھی اس کے مطابق آرگنائز کر سکیں, وہ ڈیٹا ریکوائرمنٹس کافی زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے اٹ از اے پائپ ڈریم کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں گے رہیں کہ ٹیکس ریٹرن کو بہت سمپلیفائی کیا جائے. دنیا میں بہت سارے لوگ ٹیکس کنسلٹنٹ, ٹیکس لائر کو پے کر کے ٹیکس بھرتے ہیں. اس میں کوئی آڈ بات اس لیے نہیں ہے کہ ان اے ماڈرن سوسائٹی آپ کو رہنے کے لیے ایک سٹیزن شپ کی کاسٹ ہے جو آپ نے پے کرنی ہے. اب اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ٹائم بہت ویلیویبل ہے تو آپ کسی کو پے کر لیں گے, اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں خود کر لیں گے, لیکن وہ سارا ڈیٹا پبلکلی اویلیبل نہیں کیا جا سکتا. ظاہری بات ہے ان ہاؤس یوز کے لیے. بالکل, بہت شکریہ سر. جی مہتاب صاحب, میں جلدی کوشش کروں گا. دیکھیں یہ جو ٹیکس ڈیمانڈ کی بات کی تھی انہوں نے, اس میں اگر پرابلمیٹک جو ایریا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس لائرس, کنسلٹنٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, دے آر دا فیسیلیٹیٹر آف ٹیکس اویڈرس. وہ زیادہ تر ٹیکس اویڈرس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے لٹیگیشن ہے. ججز کی پارٹ میں بھی پرابلم ہے لیکن زیادہ مسئلہ وہاں پہ ہے. اچھا, آپ نے جو یہ بات کی اسٹیٹ لیول پہ, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ لیول میں پہ جو ایک ہم, اس سے پہلے میں ٹیکس ڈائریکٹری کی بات کرنا چاہتا تھا. ٹیکس ڈائریکٹری کافی عرصہ پہلے ایف بی آر نے شروع کی ہوئی تھی, اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا. آئی تھنک وہ ایک بڑا اچھا بیسز ہے کہ کم از کم آپ پبلک کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کریں. اس پہ کچھ لوگوں کے کنسرنز ہیں لیکن میرے خیال میں اوور آل اس کا جو اسٹرکچر تھا اس کو جو ہے دوبارہ سے کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. جو اسٹیٹ لیول پہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور کنٹروورشل بات اگر ہم نہ کریں تو پھر مزہ نہیں آئے گا, فائدہ ہی نہیں ہے. ایک تجربہ ہم نے کر کے دیکھ لیا. میں 3.5-4 سال جو تبدیلی کے تھے, روز سوچتا تھا کہ یار کوئی اچھی بات ہو تو آج میں رپورٹ کروں. ان 36 ماہ میں مجھے ایک دن بھی ایسا نہیں ملا کہ جس دن میں کوئی اچھی بات رپورٹ کر سکتا. تو سر کوئی اچھی بات ہے تو آپ بتائیں. سر آئی ووڈ لو ٹو ڈو. چلیں سر, بہت شکریہ سر. آئی ایم انڈیڈ grateful to my esteemed panelists for having such a nice discussion, but this debate would go on. دیکھیں یہ پرابلم ڈائنامک ہے اور اس کے جو سلوشنز ہیں وہ بھی اوور ٹائم چینج ہوتے رہیں گے. ڈیجیٹلائزیشن اور بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جس سے ہمارے کافی سارے جو یہ پرابلمز ہیں آف کمپلائنس دے کین امپروو. ہمارے پاس چھوٹے سے سووینئرز ہیں فار آر پینلسٹ فار اسپیئرنگ ٹائم, اینڈ آئی ایم آلسو تھینکفل ٹو دی پارٹیسپینٹس جنہوں نے آج کویشچنز بھی ریز کیے اور ہمارے ساتھ رہے بھی.